ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیًّا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے کہا تھا، پچھلی آیت میں آیت نمبر 44 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی دیکھتے نہیں ہو، ذرا دیکھو تو ان کو، ان کی حالت دیکھو جو جن کو کتاب خدا دی گئی ہے، کہ یہ لوگ ضلالت کو خرید رہے ہیں، گمراہی کو اور صراط مستقیم سے ہٹنے کو خرید رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح، یعنی آپ مومنین بھی اسی طرح۔ اب ان میں سے ان کا کام کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح وہ یہ کام کرتے ہیں کہ دین سے ہٹنے کا کام اور دین سے دور ہونے کا، راستے سے ہٹنے کا کام یہ کرتے ہیں کہ دین کے جو کلمات ہیں ان کا معنی ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں کیوں ہمیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ چیزیں آیا صرف اسی زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن، چونکہ ایک گروپ ایسے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، یا نبی کو آگاہ کیا جا رہا ہے؟ نبی کو بھی پتہ تھا، یہ ساری چیزیں تو اس وقت پتہ تھی، سامنے جو ہو رہی تھی، ان کو مزید بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر کچھ برے لوگ اس طرح تھے تو اگر ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں بتایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی درس ہے، اس سے کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بے عین ہی یہی چیزیں آج بھی لوگوں کی طرف سے آئیں گی دین کے حوالے سے۔ کیا کہتے تھے وہ، کیا کرتے تھے، وہی چیزیں آج بھی ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ وَيُحَرِّفُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ، جو یہ ہادو ہیں، ہادو کا معنی تو واضح ہے کہ یہ جو یہود سے متعلق ہیں ان۔ اب یہ کل عرض کیا ہے دوستوں کو کہ حبد سے ہو یا ہود سے ہو، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، توبہ کرنا، یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اہل یہود یہ بار بار غلط کام کرتے تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پھر توبہ کر لیتے تھے۔ یہ ایک چیز ہے، ہاں یہ بہت مہم ہے، اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی وہ جو ہے نا ملی ہوئی ہے
وہ ہیں موجود ہیں اور ان پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے. وَإِلَّا انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں اس میں تو یہ جو ہے کب سے کیا ہو جاتے. تو یہ کیا کرتے پہلے جناب یعقوب کے زمانے میں ان بھائیوں نے، جو بھائی تھے وہ انہوں نے کیا کیا تھا، آخر میں جناب یوسف کے ملنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی. پہلے وہاں سے آغاز ہوا، انہوں نے توبہ فوراً کر لی تھی اور اپنے باپ جناب یعقوب کو کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کا کہیں اور استغفار کرائیں ہمارے لیے. تو یہ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کے زمانے میں انہوں نے اور خدا بنا لیا اور پھر جو ہے توبہ کی اور پھر اور کام غلط کیا، پھر توبہ کی، پھر اور اتنے کے یعنی توبہ کرنا ان کا ایک رویہ تھا. اس وجہ سے شاید ان کو یہود کہتے ہیں، یعنی ہادہ یہود ہو، یہ جو پلٹتے ہیں، کام ان کا توبہ کرنا ہے اس قسم. تو یہ اور دوسرا وہ جو عرض کیا ہے کہ یہودا ایک بھائی تھا ان کا، شاید ارد کی اولاد میں سے ہیں، تو اس طرح ان کا نام ہاتھو پڑ گیا. بہرحال تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضع. ان کا کام یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، کلم کہتے ہیں جڑے ہوئے کو، جیسے زمین کے، ویسے اصل میں کلام اس زمین کو کہتے ہیں، زمین سخت زمین ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی جزیات جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں. اور پھر اسی سے لے کر یہ کہ ایک جڑی ہوئی کلمہ وہ جو جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بنا ہوا ایک سیٹ، تو اس کو تو یہ جو لفظ کا ایک سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے ہر لفظ میں، تو یہ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، ان مواضع. مواضع موضع کی جمع ہو گئی، موضع یا موضوع دونوں ہی مختلف اس کے آ جاتے ہیں. ثلاثی مزید فی سے موضع بن جائے گا اور ثلاثی مجرد سے موضوع بن جائے گا. ہاں جی، تو یہ کیا ہے، یعنی جس کے لیے وضع ہو، یعنی جو اس کا اصلی معنی ہے، جو اس کا اصلی معنی ہے اس معنی سے ہٹاتے ہیں، جو اصلی معنی ہے اس معنی سے ہٹاتے ہیں. ہاں تو کیسے ہوتا ہے وہ، یہ بہت آسان ہے، ہر زبان میں یہ کام ہوتے ہیں، یہ کام ہر زبان میں موجود ہے. آپ ایک لفظ بولتے ہیں، معنی اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، ایک اصلی معنی ہوتا ہے، ایک سائیڈ کا معنی ہوتا ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے، تیسرا معنی ہوتا ہے، چوتھا معنی ہوتا ہے. آپ وہ جو اس کا سائیڈ والا، وہ جو اس کا کنارے والا، وہ اس کا معنی ایک دوسرا معنی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. آپ جو ہے وہ معنی لے لیتے ہیں، جبکہ وہ ایک معنی ہے، وہ بھی معنی اس کا بن سکتا ہے لیکن وہ کنارے والا. یحرفون یعنی اس کا وہ جو سائیڈ، حرف جو ہے کہتے ہیں وہ طرف کو، حرف یعنی طرف، سائیڈ، جانب، بالکل کنارے کو. تو اس کا جو کنارے والا دوسرا، تیسرا، چوتھا، بالکل ایسا معنی جو ایسے جلدی نہیں لیا جاتا وہ مراد لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ 32، اب 32 کا مطلب ہوتا ہے 30 اور 2 32. ہاں جی، اب یہ جو ہے 32، آپ کہتے ہیں میں نے 32 نکال دیے ہیں، 32 دے دیے ہیں. ہاں تو اس کا معنی یہ کوئی لے کہ 32 سے مراد کیا لے، وہ جو 32 دانت ہوتے ہیں. ہاں، یا کوئی کہتا ہے کہ جیسے ابھی کسی اور زبان میں، جیسے اب وہ بتی ہے، اب بتی کس کو کہتے ہیں، بتی 32 کو کہتے ہیں، 32 33، 32 33، 31، 32 33، 32، لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں اور میں نے یہ کون سی کہا ہے، میں نے تو وہ بتی کہا ہے جو چلتی ہے. ہاں، بتی دے دے یعنی وہ جو چلنے والی. ہاں، یا اس طرح کا، یعنی وہ جو ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہ لے لینا، جبکہ
لفظ وہی بولا جا رہا ہے جو ٹھیک لفظ ہے. لفظ ٹھیک ہے لیکن اس کا معنی غلط لے لینا. جیسے ابھی دیکھا ہے نا یہ کیا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 4-5 لفظ بولے ہیں کہ یہ وہ لوگ بولتے ہیں معنی اس کا غلط لیتے. کیا کہتے ہیں؟ یعرفون الکلمہ عن مواضعہ. مواضع کی سمجھ آ گئی. موضوع اللہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ لفظ وضع ہوتا ہے کس کے لیے؟ کسی موضوع کے لیے, کسی معنی کے لیے. تو وہ جو ہے اپنے معنی سے اسے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ وہ یوں کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنًا. 5 لفظ ہیں. 5 لفظ بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس طرح وہ بولتے ہیں. نمبر پہلے یہ کہتے ہیں کہ سمینا. پہلے وہ کہتے ہیں سمینا, اور ساتھ ہی اس کے نا ایسے دھیمے لہجے میں یا زبان کو تھوڑا سا پٹا کر سمینا واسینا. ہاں ساتھ ہی جو ہے نا یعنی ایسے لگتے جیسے 2 دفعہ وہ سمینا کہہ رہے ہیں. سمینا سن لیا ہے ہم نے, سن لیا ہے. نبی کو کہتے ہیں مثلا آپ کی بات سن لی ہم نے, سن لی. حالانکہ وہ کہہ رہتے ہیں سمینا و عصینا, یعنی عصینا کو بھی وہ اس انداز میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سمینا ہی لگے. یہ اصلاً اس سے یعنی عصینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نہیں سنا. پہلے کہتے ہیں سمینا, ساتھ ہی کہتے ہیں عصینا, کیونکہ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایسے زبان ٹیڑھی کر کے موڑ کر, جیسے لین کہا ہے کہ زبان کو ایسے موڑتے ہیں کہ وہ بھی لگتا ہے کہ وہی. جیسے مثلا آپ سن رہے ہیں نا, کہتے ہیں ہاں جی ایسا کیڑی سننی ہے. ہاں مثلا وہاں جو سنانے والے سن لیا چھوڑ یار کہ ایسا سننا. اپنے ساتھ والوں کو یا مثلا مسلمان جو باقی بیٹھے ہیں ان کو سناتے ہیں, یعنی اپنی زبان سے کچھ اور ساتھ کہہ دیتے ہیں یا اسی لفظ کو موڑ توڑ دیتے ہیں. ہاں اس طرح کے جو ہے نا کام کرتے ہیں, اور مطلب ان کا کیا ہوتا ہے کہ سننی نہیں ہے بات, خرابی کرنی ہے, دین کی طرف آنا نہیں ہے, دین سے کیا ہے اس کا خرابی کرنی ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں, یقولون سمینا وعصینا, یعنی کہتے ہیں کہ ہاں سنا ہے ہم نے اور پھر مانا نہیں ہے. سن لیا ہے ہم نے کون سا سننا ہے. وعصینا یعنی ہم نے کون سا سننا ہے, یعنی ہم نے کون سا ماننا ہے. ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہم نے کون سا ماننا ہے. سنا ہے مانا نہیں ہے. اور اسی طرح پھر کہتے ہیں جناب نبی کو مثلا جب بلاتے ہیں کہ بھئی ہماری بات سنیں تو کہتے ہیں واسمع, آپ سنیں, غیر مسمعین, آپ کی سنتا کون ہے. غیر مسمعین یعنی آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے, آپ ہماری سنیں. یا یہ ہے کہ غیر مسمعین جس کی کوئی نہیں سنتا, جس کی کوئی نہیں سنتا. واسمع سن. یا یہ ہے کہ غیر مسمعین کے مطلب ہے کہ ایسا جس کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا, یعنی بد دعا دینے کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے اس وقت. غیر مسمعین یعنی ایسا تو بندہ ہے کہ تیری بات خدا بھی نہیں سنتا. یا یہ کہ بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے کہ تیری کوئی اللہ سنے ہی نہیں, اللہ تیری کوئی بات پوری کرے نہیں, تیری کوئی بات سنے ہی نہیں. یعنی اس قسم کے کلمات جو ان کے اپنے درمیان بنے ہوئے تھے اور ان کا معنی غلط ہوتا تھا, وہ لفظ ادھر بولتے تھے. اور وہ لفظ ادھر بولتے تھے. پھر چونکہ یہودی ہوتے تھے جو, ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے اپنی زبان میں, اپنے حلقوں میں, تو وہ آپس میں ہنستے تھے. ہاں تو آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ چیز ابھی بھی ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں, لیتے ہیں اور مثلا وہ کہتے ہیں او واجبہ ویل للمصلین. ہاں جی, ویل للمصلین, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, معنی کیا لے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی پوری کلام نہیں لے کے آتے. ویل للمصلین,
بربادی ہے نمازیوں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے. ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہی ہے نا, ویل للمصلین. اب اس کا معنی وہ کیا لیتے ہیں؟ بربادی ہے نمازیوں کے لیے, نمازی تو بیکار ہے ان کا کام. یا یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا. اب اس سے کیا وہ معنی لے رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کی کیا ہے, نماز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ. یا ویل للمصلین, یا اس طرح کے, یعنی وہ اس کو غلط موضع معنی اس کا یہ بنتا ہے, لیکن یہ اس کا معنی اگر صرف اکیلے ہو تو بنتا ہے, پوری کلام پڑھے بغیر اس کا معنی وہ تبدیل کرواتے ہیں. خوب کیا کرتے ہیں جی, یہ لفظ بولتے ہیں, یہ چار لفظ بولتے ہیں, چار لفظ بولے ہیں, یہ پانچ ہیں. سمینا وعصینا واسمع غیر مسمعن ورائنا. ایک اور لفظ وہ بولتے ہیں ورائنا, ورائنا, یعنی یہ لفظ کہ ہمارا دھیان کو, عرب بولتے تھے رائنا, یعنی تھوڑا ہماری طرف بھی متوجہ ہوں, ہماری بات بھی سنیں, ہمیں بھی اپنی بات بتائیں, سنائیں, بتائیں, اس طرح. یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے کہتے تھے رائنا, ہمارا دھیان کریں, ہماری طرف بھی متوجہ ہیں, ہماری رعایت کریں, یعنی ہمیں بھی مد نظر رکھیں اور بات کریں. ٹھیک ہے, کہ ہمیں بھی سنائی دے, مثلا اس طرح ہمیں بھی سمجھ آئے, سمجھائیں ہمیں, اس طرح کا لفظ بولتے تھے. لیکن یہی لفظ وہ جو دوسری زبان ہے, جو ان کی زبان تھی یا ان کے حلقوں میں, یہود کے حلقوں میں, یہ لفظ برا لفظ تھا. پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے نا کیا کہتے تھے, رائنا, جیسے کہ عرب کہتے تھے. عرب تو ٹھیک معنی لے کر کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دھیان کریں, ہمارے ساتھ بات کریں, اور ہمیں بھی نظر میں رکھ کر سمجھا کر بات کریں نبی کو. لیکن وہ یہی لفظ یہود جب استعمال کرتے تھے تو وہ اپنے والا معنی لیتے تھے, اور پھر آپس میں ہنستے بھی تھے. کہتے تھے اور ہنستے بھی تھے. جیسے مختلف زبانوں میں ہوتا ہے کہ مثلا اس دوسری زبان میں یا دوسرے لوگوں میں وہی لفظ اس کا معنی اور لیا جاتا ہے, جبکہ وہی لفظ جو ہے اس زبان میں ایک اچھا لفظ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. جیسے ابھی مثال کے طور پر, کیونکہ ہمارے ادھر اس میں کئی زبانیں قریب ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے وہ جو دوسری زبان والے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے, حالانکہ وہ بالکل کوئی ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں آپس میں, لیکن وہی لفظ اس دوسری زبان میں برا لفظ شمار ہوتا ہے, تو وہ کیا لیتے ہیں, ہنستے ہیں. پھر یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو ابھی مثلا عربی کے بعض الفاظ ہے وہ اردو میں جو ہے کیا ہے, ان کے کیا معنی ہے, وہ بندے بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ معنی جو ہے اردو والے اس کا اور معنی لیتے ہیں, عربی والے اور لیتے ہیں. وہ قرآن کے الفاظ پڑھنے بھی پڑھتے ہیں, اردو والوں کے ذہن میں فوراً اور معنی آتے ہیں. خود زبانوں کا فرق ہوتا ہے, حلقوں کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح بالعکس بھی ہے. اب ہماری زبان میں ممکن ہے کہ کئی چیزوں کے نام ہوں اردو والے, سبزیوں کے نام, دوسری چیزوں کے نام, یہی نام جب آپ ادھر عرب میں جا کر بولیں تو وہ دیکھیں یار یہ کیا ادھر صاحب کے سامنے یہ کیسی باتیں بول رہا ہے. تو یہ چیز وہ کیا کرتے, اس کو مس یوز کرتے تھے, کیونکہ ان کی اپنے حلقوں میں خاص لفظ ہوتے تھے. جیسے رائنا, یہ ان الفاظ میں تھا. اس کا معنی دو معنی ہو سکتے ہیں, غلط معنی. ایک تو اس کا معنی ہے کہ احمق, یعنی بے وقوف. رائنا یعنی وہ تو کہتے تو وہی لفظ تھے جو عرب بول رہے ہوتے تھے. عرب اس سے معنی یہ لیتے تھے کہ ہمارا دھیان کرے, ہماری طرف متوجہ ہوں, ہمیں بھی سمجھائیں. یہی لفظ بولتے تھے رائنا, لیکن ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یا دوسرا ایک اس کا معنی ہوتا تھا جو ہمارا چرواہ ہوتا ہے. رائن یعنی وہ بندہ جو اس کا بھیڑ بکریوں کا دھیان کرتا ہے اور ان کو چرانے لے جاتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے. تو
اس کو بھی کہتے ہیں رائی کہتے ہیں دھیان کرنے والا. تو اس کو جب نائے متکلم کے ساتھ جوڑا جائے تو رائینا یعنی اے ہمارے چرواہے، یہ بولتے تھے. مطلب رائینا تھوڑا سا نا لمبا کر کے رائینا. ویسے تو وہ عرب بولتے تھے رائینا، یہ تھوڑا سا اس کے مواضع کو اپنی زبان کے موڑ سے نا لین بیلسنتہم، لین بیلسنتہم یعنی زبان کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے موڑ کر تھوڑا سا زبان میں ٹیڑھ ڈال کر وہ جو رائنا وہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے رائنا. اچھا اس طرح کہہ کر وہ کیوں وہ کہتے تھے بھائی ہم عرب تو نہیں ہے نا، ہاں ہمیں اس طرح کی جس طرح آپ عرب ہیں، عربی بولتے نہیں آتی، ہم تھوڑا سا ہمارے زبان سے ایسے ہی نکلتا ہے. تو وہ رائینا کہتا ہے یعنی اے ہمارے چرواہے، ہاں اے ہماری بھیڑیں چرانے والے، بکریاں دیکھنے والے، اس طرح. تو اس قسم کے الفاظ بول کر وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد آگے لکھا ہوا ہے. نمبر 1 یہ تھا کہ لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اس طرح کے کھیل کرتے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، اور طَعْنًا فِي الدِّین، اور دین میں خدشہ ڈالنے کے لیے، دین میں خرابی کرنے کے لیے. یعنی وہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا تھا یا کوئی اور، تو اس میں کیا کہتے تھے وہ جب یقیناً اس قسم کی بات ہوتی ہے تو آپس میں وہ ہنستے کھیلتے بھی ہوتے تھے، ساتھ ہنس بھی رہے ہوتے تھے، ایک قسم کا مذاق بن جاتا تھا. جب اس قسم کا جملہ کوئی دیتا تھا تو وہ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ آدھے ہنس رہے ہوتے تھے، آدھے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ ہنسی ہوئی کس وجہ سے ہے، کیا ہو گیا ہے. یعنی وہ کام کو کیا کرتے تھے؟ خراب کرتے تھے. دین کے اس مسئلے کو، تبلیغ کے مسئلے کو، یا جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک قسم کا خدشہ ڈالتے تھے، عیبدار بناتے تھے. تان ویسے کہتے ہیں جب نیزہ کسی کے اس میں کھبویا جائے، کسی کو نیزے سے وار کیا جائے اور اندر تک نیزہ جو ہے وہ اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں طعن. تو وہ دین میں خدشہ کرنے کے لیے، دین میں نقص ڈالنے کے لیے، دین کو عیبدار دکھانے کے لیے، یا اپنے دین کو خراب کرنے کے لیے، یا دوسروں کے دین کو خراب کرنے. یقیناً جب مذاق اڑ جاتا ہے تو پھر جو لوگ سچے اور مخلصانہ طور پر دیندار بننا چاہتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، تھوڑے سے جو ہے وہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہے، واقعاً یہ مذاق ہے جو باتیں. کیونکہ جب اسی طرح کے پروگراموں میں اس طرح ساتھ والے آس پاس والے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں اور ہنسنے لگ جائیں اور اس طرح، تو وہ جو خطیب ہوتا ہے، جو اس کی بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، ایسے خرابی ہو جاتی ہے اور آس پاس والے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ساتھ والوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بات میں خدشہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دین میں بھی وہ خدشہ ڈالنے کا ایک موقف ان کا بن جاتا ہے جو یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ہم کریں کیا؟ یعنی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو طریقہ اپنائے ہوئے یہ تو نہ اپنائیں، آپ اس کو منع کر رہے ہیں اور اس سے ایک قسم کا نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں اور یہ یشترون الضلالۃ کا کام کر رہے ہیں. تو ان کو کرنا کیسے چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیسے رہنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ یہ طریقہ ہے. یعنی کتنی، حالانکہ اب نبی کی توہین کر رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی غلطی کو بھی سامنے رکھتا ہے، بتاتا ہے، اور ساتھ ہی اصلاح کر کے وہ جو صحیح صورتحال ہے کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور بڑے پیار سے وَلَوْ، اگر یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کریں نہیں، بلکہ سمجھاتا ہے کہ اگر ایسے کریں تو یہ آپ کے لیے بھلا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ قالو، یوں کہیں، پہلے تو وہ ان کا کہا بتایا نا کہ وہ کہتے یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں، وہ نہ کہیں، یہ طریقہ اپنائیں. کیا کہیں؟ قالو سمعنا،
کہیں ہم نے سنا، اور پھر کیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، سنا اور کیا کی، اطاعت کی، یہ لفظ بولیں۔ وَاسْمَعْ، اور یوں کہیں وَاسْمَعْ، اے نبی ہماری بات بھی سنیں، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف بھی دیکھیں، یعنی رائنا کی جگہ کیا، یہ لفظ بولیں۔ یہ رائنا، اور اس کے پیچھے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں شاید سورہ بقرہ میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے مومنو آپ جب نبی سے بات کرتے ہیں تو ان کو رائنا کا لفظ نہ بولا کریں بلکہ انظرنا کا لفظ بولا کریں، یعنی الفاظ تک دھیان کر کے بولیں۔ نبی کے ساتھ ایسا لفظ جس میں دو معنی ہوں، ایک غلط معنی ہو ایک صحیح معنی ہو، تو آپ ایسا لفظ بھی نہ بولیں۔ اس میں درس ہے، یعنی جب بھی آپ کسی کے ساتھ بولتے ہیں تو ایسے لفظ استعمال نہ کریں جن کے دو معنی بنتے ہوں، تاکہ کیا دوسرا معنی کوئی لے لے۔ ہاں، بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آپ کسی کو بولتے ہیں لفظ، آپ تو اچھا معنی مراد لے لیتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، اس کے دل میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا ذہن میں خرابی ہوتی ہے، یا لا علم ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے بڑی بری بات کہہ دی ہے، جبکہ آپ نے تو اس طرح نہیں کہا تھا۔ ایک ہمارے والد گرامی سناتے تھے، ایک داستان ہمارے ذہن میں آ گئی ہے اسی حوالے سے۔ ایک عربی پڑھا ہوا بندہ تھا، یا عرب ملکوں میں رہ کے آیا تھا، اس کی ہو گئی شادی میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ایک دن اس نے کیا کہا، اس نے ایسے کھانا سامنے رکھا، اور کھانے میں بیوی بھی بیٹھ گئی، وہ بھی بیٹھ گیا، تو اس نے کھانے میں جو ہے نا ایسے کہا کہ نصف لی و نصف لک، ٹھیک، نصف لی آدھا میرا ہے، نصف لک آدھا تیرا ہے۔ اب اس نے تو ٹھیک بات کی تھی، اب آگے وہ بیچاری عربی پڑھی ہوئی نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ تو اپنی لہر میں بیٹھا تھا خوشی کی اس میں، اور جیسے کہ باہر سے شاید تازہ واپس آیا ہوا تھا عرب ملکوں سے، ہاں، تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی سی عربی کا جملہ ادھر ڈال دوں اور ماحول کو اور بھی ذرا جو ہے وہ بہتر بنا دوں، تو اس نے کہہ دیا نصف لی و نصف لک۔ اب لک کا معنی، ہاں، ان زبانوں میں لک کا معنی بنتا ہے کہ مطلب ہے کسی حیوان کو جب کہا جاتا ہے کہ تو کھا، تو اس وقت کہا جاتا ہے لک، ہاں۔ تو جیسے ہی اس خاتون نے سنا کہ بھئی اس نے مجھے کہا ہے کہ لک، نصف لک، اس نے ایسے جو ہے نا کھانا جو پڑا تھا نا اس کو ایسے ہاتھ مارا نا، تو کھانا سارا جو ہوا میں اڑتا ہوا ادھر دور جا پڑا۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، تو پھر اس نے سمجھایا، لیکن ایک لفظ کے جب دو معنی ہو سکتے ہیں اور اگلے کو نہیں سمجھ، تو آپ اس طرح کا وہ جو ہے نہ اس کو لے آئیں درمیان میں، اور اس طرح کی خرابی نہ ہونے دیں، بس یہ اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ کہیں وسما ونظرنا، کہیں رائنا کا لفظ نہ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت میں منع کیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ بولیں سمینا اور اطعنا اور وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہمیں دیکھو ہماری طرف متوجہ ہوں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ درس تو دے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی نبی کو بتاتا ہے کہ اصلی صورتحال کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔